السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہمارے جامعہ میں طلباء اور طالبات کو کچھ مفید باتیں ذہن نشی کرائی جا رہی ہیں اور اذان و اقامت کا عملی مشق بھی کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ یہ بتائیں کہ ہم سب کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارے دادا دادی نانا نانی سب کو کس نے پیدا کیا؟ گویا کہ جتنے بھی انسان ہیں سب کو کس نے پیدا کیا؟ اور جو جاندار ہیں، گائے بیل بھینس کتا بلی سانپ بچھو، وہ سب کو کس نے پیدا کیا؟ سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ہیں، فرشتے ہیں، نورانی مخلوق اللہ کے جو نظر نہیں آتے، جن کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ فرشتوں کو کس سے بنایا؟ اللہ نے بنایا، لیکن نور سے بنایا۔ ہم لوگوں کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ انسانوں کو کس سے بنایا؟ چار چیزوں سے، مٹی، پانی، آگ، ہوا۔ انسان جو ہے بنا ہے چار چیزوں سے مل کر، مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے، ہے نا؟ سمجھ گئے نا؟ لیکن فرشتوں کو اللہ نے کس سے بنایا؟ نور سے بنایا۔ اور ایک مخلوق ہے جسے ہم لوگ جن بولتے ہیں، جن شیطان بولتے ہیں نا، ہاں، ان کو بھی اللہ نے ہی بنایا۔ کون کس نے بنایا؟ ان کو آگ سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا۔ تو انسانوں کو مٹی سے بنایا اور فرشتوں کو نور سے بنایا اور جنوں کو آگ سے بنایا، ہے نا؟ یہ سب کے سب کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے پیدا کیے ہوئے، ہے نا؟ سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، دنیا میں لایا، سمجھ گئے؟ اور سب اللہ ہی کے چاہنے پر اس دنیا میں ہیں۔ یہ جس کو جہاں رکھا ہے، فرشتے کچھ دنیا میں بھی ہیں، آسمان میں ہیں، جہاں جہاں جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ کر دیں۔ لیکن انسان اور جنات، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات جو بھی ہے سب یہ دنیا میں ہے نا۔ تو یہ جب تک اللہ چاہیں گے اسی وقت تک یہاں رہیں گے۔ اللہ جس کا جس دن ٹائم پورا کر دیں گے اس دن اس کو یہاں سے جانا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جس کا اللہ تعالیٰ نے وقت جو متعین کیا ہے وہ وقت آ جائے گا تو اس کو اللہ یہاں سے، یعنی موت آ جائے گی، اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ ہی نے بھیجا ہے اور اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے جتنے جانور ہیں سب کو جانا ہے، گائے بیل بکری سب، قیامت کے دن سب کو اللہ وہاں جمع کریں گے میدان محشر۔ سب کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے اور سب سے حساب لیں گے، کون کیا کیا، نہیں کیا، بھلا کیا، برا کیا، سب، کون کس کو ستایا، گالی دیا، لڑائی جھگڑا کیا، سب اللہ وہاں جو ہے فیصلہ کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ حدیث میں آتا ہے کوئی بکری سینگ والی، بغیر سینگ والی بکری کو جیسے اسے چلاتا ہے نا، بکری لوگ لڑتا ہے، چاہے گائے بھینس سینگ مارا ماری سینگ سے، حدیث میں آتا ہے جو ناحق کسی کو سینگ مارا ہوگا، کوئی بھی بیل ہے جو بھی جانور ہے، تو جس کو مارا ہے اللہ اس کو بدلہ دلوائیں گے وہاں میدان محشر۔ آج تو جس کو طاقت ہے کمزور کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، مار دیتا ہے، پیٹ دیتا ہے، دبا دیتا ہے، کوئی خوب بولنے والا ہے تو گالی بک دیتا ہے، الٹا سیدھا بول دیتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کا حساب اللہ کے ہاں کیا کرنا ہے؟ دینا ہوگا۔ زبان یہ اللہ ہی دیے ہیں، کسی سے لڑنے اور گالی بکنے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ کیوں دیے ہیں اللہ پاک؟
اللہ کی تسبیح پڑھنے کے لیے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، دوسروں کو اچھی بات کہنے کے لیے، دوسروں کو ایسی بات کہو کہ دل اس کا خوش ہو جائے، کوئی مصیبت پریشانی میں ہے اس کو ہم ایسی بات بولے کہ وہ مصیبت پریشانی اس کی کم ہو جائے، اس لیے اللہ زبان دی ہے، نہ کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، دوسروں کو دکھ دینے کے لیے، اس لیے اللہ زبان نہیں دی۔ سمجھ گئے؟ تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو انسان، جنات، فرشتے اور جانور ہی نہیں بلکہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ رات دن ہو رہے ہیں، ہو رہے کہ نہیں؟ صبح ہوئی، پھر ابھی جو ہے ابھی 10:20 ہوئے، پھر 12 بجیں گے، دوپہر ہوگا، ظہر ہوگی، پھر عصر، پھر مغرب، پھر رات ہو جائے گی، ہے نا؟ تو دن کو بھی اللہ ہی نے بنایا، رات کو بھی اللہ ہی نے بنایا۔ ابھی دیکھو کچھ دن پہلے بارش کا موسم کیا تھا؟ اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ برسات ہے۔ ابھی کیا ہے؟ ہاں۔ پھر ابھی کون سا موسم آ رہا ہے؟ یہ ٹھنڈی کا موسم آ ہی گیا۔ تو ابھی بارش ہو رہی تھی کچھ دن پہلے، ابھی پھر جو ہے سردی آ گئی، ٹھنڈی، پھر گرمی آئے گی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ موسم بھی کون بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا۔ بارش کون برساتے ہیں؟ اللہ۔ ہوا کون چلاتے ہیں؟ تو ساری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا جو ہو رہا ہے سب اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ بہرحال آج زیادہ نہیں، پھر اور کبھی۔ ہم لوگ ابھی بیٹھتے ساتھ آپ لوگوں سے میں نے کیا پوچھا تھا؟ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ تو 24 گھنٹے میں اللہ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں۔ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہر مرد عورت، ہے نا، سب پر فرض ہیں۔ ان میں کیا کیا ہے؟ 5 نمازیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پہلا کیا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ 5 نمازیں فرض ہیں، ہے نا؟ اور جمعہ کے دن ظہر نہیں ہے، ظہر کے وقت میں جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کے دن، ٹھیک ہے؟ اور سال میں 2 نماز ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ رمضان جو 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں نا ہم لوگ، اس کے بعد رمضان کے مہینہ ختم ہوا، شوال کا شروع ہوا، تو پہلی تاریخ کو عید الفطر کا دن کہتے ہیں نا اس کو، عید کا دن، عید کا دن۔ تو عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ اسی طریقے سے بقرعید کے موقع پہ جب آدمی قربانی کرتے ہیں نا، پہلے نماز پڑھتے ہیں، تو بقرعید کے دن 2 رکعت واجب ہے۔ تو روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ ہفتہ میں جمعہ کے دن جمعہ فرض ہے، اور سال میں 2 دن، عید الفطر کے دن 2 رکعت اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن 2 رکعت، یہ واجب ہے نماز میں سے۔ اور کوئی انتقال کر جاتے ہیں، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے ایک نماز، اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ وہ بھی فرض ہے، لیکن وہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو سب گناہگار نہیں ہوں گے، سب کے طرف سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں کو نماز کا طریقہ تو کئی ہفتہ بتایا گیا ہے، آج اذان کے بارے بتایا جائے۔ کس کے بارے؟ اذان کے بارے۔ اذان جو کہی جاتی ہے، پہلے اذان کے لیے سیدھا کھڑا ہو کے ایسے انگلی رکھنا ہے، یہ شہادت کی انگلی ہے نا، اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک طریقہ ہے شہادت کی انگلی اسی طریقے سے یہیں رہے گی، اور یہ 3 انگلیاں ایسے رہیں گی، اور انگوٹھا کان کے نیچے ایسے۔ ایک طریقہ یہ ہے، رکھیے آپ لوگ سب ایسے۔ اب میں اذان کے کلمات بول رہا ہوں، آپ لوگ بولیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اب تھوڑا دیر رک جانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. الله أكبر الله أكبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان محمد رسول اللہ. أشهد أن محمد رسول حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں پہلے سر کو گھمانا ہے. سینہ نہیں گھومنا چاہیے، سر صرف گھمائیے. سر کو صرف گھمائیے دائیں جانب، بائیں ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف گھمائیے سر کو. ایسے گھمائیے نا، ادھر جتنا گھومتا ہے اس کو نہیں گھمانا. دائیں جانب گھمائیے، گھماؤ ایسے. اب بولیے حی علی الصلاۃ. پھر اپنی جگہ لائیے سر کو، پھر لے جائیے دائیں لے جائیے. حی علی الصلاۃ. وہ کدھر گھمائے ہوا ہے؟ کون ہے وہ؟ کاشف نہ کون؟ دائیں ادھر ہے. اب چلیے بائیں گھمائیے ایسے، بائیں ہاتھ کی طرف. حی علی الفلاح. پھر اپنی جگہ میں لائیے. چلیے پھر گھمائیے بائیں. حی علی الفلاح. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے حی علی الفلاح کے بعد. بولو الصلاۃ خیر من الصلاة خير من النوم.
اذان کے بعد کی دعا پڑھی. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یہ مکمل اذان ہو گئی ہے نا. اذان کے بعد جب نماز یعنی جماعت کھڑی ہوتی ہے اس وقت پہلے کیا کرنا پڑتا، کیا کہی جاتی ہے؟ اقامت. اقامت کہی جاتی ہے. کیا کہی جاتی ہے؟ ابھی جو ہم لوگ سیکھے یہ کیا ہے؟ اذان. یہ نماز کے لیے بلانے کے لیے، نماز کے لیے آ جاؤ سب، ہے نا. محلے والے شہر والے سب سننے اب اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے آپ لوگ کام کاج سارا چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر میں مسجد میں آ جائیے، اس کے لیے اذان. اب جو لوگ آ گئے نماز کے لیے مسجد میں، اب ان کو متنبہ کرنے کے لیے کہ اب جماعت کھڑی ہو رہی. اقامت کیا کہی جاتی ہے؟ اقامت کہی جاتی ہے. چلیے اقامت بھی ہم لوگ کہہ لیں. اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چاروں کو ایک سانس میں بولنا ہے. ٹھیک ہے، میں جیسے بولوں گا ویسے ہی سب بولیے، سب کو بولنا ہے. سانس پہلے لے لینا ہے، چاروں کو ایک سانس میں بولنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ میں دائیں جانب پھیرتے. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. دائیں پھیرا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، فلاں میں بائیں. چلو بائیں طرف گھمائیں. حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اذان اور اقامت کیسے کہنا ہے، اذان کیسے دینا ہے، اقامت کیسے کہنا ہے، اس کا مشق کرایا گیا. جیسے کرایا گیا ہے مشق، اسی طریقے سے اذان کا اور اقامت کا مشق کرنا ہے. عام طور پر لوگ اللہ کو بھی صحیح سے نہیں ادا کرتے. اللہ اکبر او اکبر بولتے. او اکبر کیا بولتے ہیں؟ او اکبر نہیں، اللہ کیا بولنا ہے؟ یا او نہیں بولتے، اللہ اکبر ایسے کرتے. اللہ کیا بولنا ہے؟ اللہ کا نام بھی صحیح سے لینا نہیں آتا ہے. اللہ منہ بھر کے آواز نکلے گی. اللہ کیا بولیں گے؟ اللہ نہیں، اللہ اللہ. اور ہو کیا بولیں گے؟ ہاں کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ بیچ حلقتے ہیں. کہاں سے؟ یہاں سے. ہاں اللہ بولیے.
اللہ، یہاں سے ہاں، اللہ، اللہ اکبر، اکبر بولتے ہیں، او اکبر، اللہ اکبر، او اکبر نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بار کہیں کہیں دیکھے گا مؤذن بھی کھینچتا ہے با، اللہ اکبر، بار۔ نماز، اگر نماز میں کوئی ایسا بول دے تو نماز نہیں ہوگی اس کی، با کو کھینچ دینے سے نماز، اللہ اکبر، با کو کھینچنے سے نماز نہیں ہوگی، یاد رکھ، معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مؤذن لوگ کبھی جو اذان دینے میں رگھانے کے لیے یا اس کو لمبا کرنے کے اللہ اکبر کھینچتے، با کو نہیں کھینچنا ہے، اللہ کو کھینچ لے زیادہ، لیکن زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے، لیکن کھینچنا بھی ہے تو اللہ کو کھینچے، اللہ اس کو کھینچ دے، اور بار کو کھینچ دے گا تو غلط ہو جائے، سمجھ گئے؟ بار کے معنی ڈھول یا کیا لکھا ہے کتاب، تو اللہ اکبر بولنا ہے، کیا بولنا ہے؟ وہ اکبر بولیے گا سب، اللہ اکبر، وہ اکبر کرتے ہیں، وہ اکبر، وہ اکبر، وہ اکبر کیا؟ اللہ، کیا بولیے گا؟ آج کل ہم لوگ کو اللہ کا نام بھی لینا نہیں آتا، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ بولیے، ہو یہاں سے، ہو اللہ، اللہ، چھوٹی ہے کہاں سے ادا ہو؟ نیچے حلق، اللہ، ہو اللہ، اللہ، اللہ بولیے کہ اللہ بولیے؟ اللہ، اللہ ہے نا، اللہ، اللہ اکبر، ایک بار، بہت سارے ایک بار ایک بار کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ بہت سارے اشہد ان لا الہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ان لا الہ، ان نہیں ہوگا، اللہ، کیا ہوگا؟ اللہ۔ تفصیل نمبر 24 میں قاعدہ پڑھے ہیں نا، نون ساکن کے بعد لام آئے تو نون کا لام میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا بغیر گننے کے، اشہد اللہ الہ، ٹھیک ہے؟ اشہد ان محمد، ان میں گننا ہوگا، محمد میں گننا ہوگا، سمجھ گئے؟ اور حیا، حیا میں بہت سارے کوئی حیا یا کو کھینچتے ہیں، یا کو کھینچا نہیں جائے گا، حیا، حیا علی الصلاۃ ایسے کھینچتے ہیں، بہت غلط ہے۔ حیا، یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، زبر کو قاعدہ یاد ہے نا، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی کھینچے، تو حیا پڑھیں گے نا، حیا پڑھیں گے، حیا علی الصلاۃ، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ کا وقت ہو گیا، ابھی اسکول کی پڑھائی ہوگی، انگلش، ہندی، میتھ، آج کیا ہے؟ صحیح سے پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو جس طریقے سے آپ لوگ کو دین کی تعلیم دی جا رہی، قرآن، اردو، دعا وغیرہ جو بھی، ایسے ہی آپ کو اسکول کے پڑھائی کا بھی ماہر بننا ہے، انگلش کا، ہندی کا، میتھ کا، ہر ایک کا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہر فن میں ماہر ہونا ہے، ہر فن میں، ہاں، کہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، دنیا میں ہے تو دنیا کی ضرورت کا علم بھی ہم کو حاصل کرنا ہے، اور دنیا ہی میں نماز پڑھنا ہے، دنیا ہی میں روزہ رکھنا ہے، تب نہ اس کا جو ہے پھل آخرت میں اللہ دیں گے، تو اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ہے کہ میرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو قرآن اور دینی علوم کیوں حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، ہے نا؟ دینی علم حاصل کریں گے تب نہ اللہ کو پہچانیں گے، دینی علم میں ہی بتایا جائے گا نا اللہ کون ہے، دنیاوی علم میں تو دنیا کے بارے بتایا جائے گا، دنیاوی علوم
یعنی انگلش ہے، ہندی ہے، میتھ ہے، اس میں جو پڑھتے ہیں اس میں کیا بتایا جاتا ہے؟ دنیا کے بارے بتایا جاتا ہے. اس میں نہیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین آسمان تم لوگ سب کو پیدا کیے. بتایا جاتا ہے نماز پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ تو دنیا کے بارے بتایا جائے گا. تو دین کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، کون ہمیں دنیا میں لایا، دنیا کو کس نے بنایا، دنیا کے نظام کون چلا رہے ہیں. سمجھ گئے بات؟ اس لیے ہم دینی علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیں اور ان کو پہچان کر ان کے حکموں پر عمل کریں، تاکہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو میرا اللہ ہم سے خوش ہو جائے. سمجھ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی مجلس کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو اللہ عام کرے. ہمارے یوٹیوب چینل میں جو لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو بھی اس جامعہ کے اس تعلیم سے، اس مجلس سے، اس یوٹیوب چینل سے، اس پروگرام سے ان کو بھی استفادہ کا اللہ موقع دے اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، استغفرک واتوب الیک.